فاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوغ ما لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عشيه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء ملت اسلامیہ، شورا اسلام، نقیب جلسہ، وہ اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت الخلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کافی دیر سے آپ سب ذکر خدا و ذکر رسول علماء کی زمانی سماعت فرما رہے تھے. اب اس آخری وقت میں کچھ موقع مجھے بھی ملا ہے کہ ذکر خدا و ذکر رسول کر کے اپنے دلوں کو منور مجلہ ہم سب مل کر لیں. আপনারা কি বলতেছেন? কি ঘুমবো কি শুনবো? ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال تقریریں تو خوب ہو چکی ہیں اور ابھی مولانا شاہ جہاں صاحب نے بنگلہ زبان میں آپ کو والدین کی، ماں باپ کی عزت و توقیر کی دعوت پیش کی. بہت اچھے انداز میں، مختصر وقت میں بہت اچھے انداز میں ماں باپ کے مرتبے مقام کو سمجھایا. انہی سے انسپائرڈ ہو کر
میں نے اس آیت کریمہ کو زیب عنوان کیا ہے، آپ لوگ سنیں گے؟ دیکھیے ایک فکر ہوتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں یہاں بہت زیادہ ادبی گفتگو نہیں کرنا پسند کرتا کیونکہ وہ آپ کے اوپر سے ہو جائے گی سب، اور سلاست کے ساتھ بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں سرلتا کے ساتھ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے کہ اللہ اعلیٰ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، وہ بلند ہے اور بلندی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کا ایک نام ہے جمیل۔ کیا نام ہے؟ اللہ جمیل۔ اللہ کیا ہے؟ جمیل ہے، سندر ہے۔ تو اللہ سندر ہے اور سندرتا کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی صفا مروہ کو دیکھتا ہے تو نہ اس میں بلندی ہے نہ اس میں جمال ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بلندی کو پسند کرتا ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو چاہیے یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہمارے دیش میں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہو کی نام؟ سب سے اونچے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کا نام معلوم ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ کے نیچے ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر ایک چوٹی ہے، اس کا نام ہے K2۔ کیا نام ہے؟ ہاں دیکھو، سب پڑھے لکھے بچے ہیں، لوگ سب جانتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ K2۔ تو اللہ کو بلندی پسند تھی تو سب سے بلند پہاڑ کو چن لیتا، اس کو نشانی بنا دیتا۔ ہمارے بھارت کا جو نگہبان ہے ہمالیہ، اس کی سب سے اونچی چوٹی کو کیا بولتے ہیں؟ چوڑا۔ دیکھیے مولانا سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، ہے نا؟ تو سبھی سے سیکھنا چاہیے۔ K2 تو اسی کو نشانی بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی نہیں بنایا۔ ہمارے ہی دیش میں دنیا کا سب سے سندر علاقہ ہے۔ ابھی بتایا کہ بچے لوگ کشمیر سے جو ہے مالا بنا بنا کے لائے، ہے نا؟ روپے کی مالا پہننا جو ہے وہ شریعت سے منع ہے۔ تو پوچھ گیا نا، پھول کی مالا پہنو، کاغذ کی مالا پہنو، ٹھیک، لیکن نوٹ کی مالا بیٹا پہننا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ شادی بیاہ میں لوگ پہنا دیتے ہیں، کسی سے خوش ہو جاتے ہیں پہنا دیتے ہیں، جیسے آپ لوگ خوش ہو گئے، ڈھیر سب مالا ہمارے لیے لے کر کے آئے، ہے نا؟ خوشی ہو گئے تھے نا۔ ہاں تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے اتنی محبت و بھلواسا پیش کی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ کی اس بھلواسا کو، اس محبت کو ہم بہت اچھی جگہ پہ لگائیں گے۔ ہم اس سے خود نہیں کھائیں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ غریب بچے کھائیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال تو سب سے حسین جگہ کون سی ہے؟ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ حسین جگہ کون سی ہے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ کہلایا جاتا تھا سوئٹزرلینڈ، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن وہ بھی پانی بھرے جو کشمیر کو دیکھ لے، کیونکہ وہاں کی فضاؤں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر فردوس بر روئے زمین نستو ہمی نستو ہمی نست، کہ اگر زمین پہ کہیں جنت ہے تو کہیں اور نہیں ہے، وہ ہم ہی ہے، وادی کشمیر ہے۔ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اسے اپنی نشانی بنا دیتا، تو نہ ہمالیہ کو نشانی بنایا نہ کشمیر کو نشانی بنایا۔ نشانی کسے بنایا؟ کیوں بنایا؟ اسی کو سمجھنا ہوگا۔
فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، وہ تو حکیموں کا حکیم ہے۔ تو اس کو کیوں صفا و مروہ کو کیوں نشانی بنایا؟ تو جب ہم تاریخ کے آئینے میں جھانکتے ہیں تو ہمیں بہت سے واقعے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جب پیدا فرمایا تو یہ حرکت میں تھی، یہ کانپ رہی تھی، تو اس زمین کو ساکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو مثل کیل کو ٹھوک دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین ٹھہر گئی، زمین ٹھنڈی ہو گئی، زمین ساکت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فگن فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے، ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت حوا بھی آئیں۔ آدم علیہ السلام نے 350 سال میں اس دنیا کا بھرمڑ کیا اور اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ میری بیوی کو مجھ سے ملا دے، لیکن نبی کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات پہ پہنچ گئے۔ عرفات جو ہے کہاں ہے؟ مکہ شریف میں ہے نا، منی ہے، مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ عرفات کے میدان میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ آدم علیہ السلام اس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، اس سمے ان کو یاد آیا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ تو جب سوچنے لگے تو انہوں نے، جب ان کو اللہ نے جیون دیا تھا، فرشتے قدموں میں تھے، تو ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھ میں کیا ہے، مجھ میں کیا ہے کہ تو نے میرے قدموں میں فرشتوں کو ڈال دیا ہے، جو ہے ظاہر کر دے۔ اللہ نے ظاہر کیا تو نور محمد پیشانی میں آ گیا۔ اب جو اس کی شعاعوں کے اثر کو سے خود متاثر ہوئے تو جھکنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا تھا، جھکنا نہیں، تم ہی سجدہ قربن نہ، ورنہ قیامت تک انسان کی پوجا کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا حکم دیا؟ یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، کہہ لینا تو فاضل بریلوی بھی بارگاہ رسول میں پہنچے تھے، ان کا بھی دل چاہا تھا جھکنے کا، لیکن شریعت نے ان کو روک دیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ تو وہاں آدم علیہ السلام کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی تھا، جھکنا چاہتے تھے، خدا نے فرمایا رکیے رکیے، آپ مت جھکیے، سر کو بلند کیجئے۔ اب جو سر بلند کیا تو دیکھتے کہ جہاں اللہ کا نام وہیں جناب محمد رسول اللہ کا نام، اور غور کیا تو پتہ چلا جنت کے دروازے پہ بھی اللہ کا نام، محمد رسول اللہ کا نام ہے نا۔ یہی عادت ہے نا کہ ہم اپنی مسجدوں میں بھی جہاں اللہ کا نام لکھتے ہیں وہی محمد رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں۔ جنت میں بھی ہر بلند مقام پہ نام محمد، جو تخیلات کی دنیا میں دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ تو کہا اپنی دعا کو اگر قبول کرانا ہے تو جو محبوب کبریا ہے اسے اپنی دعا میں شامل کر لو، اس کو وسیلہ بنا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا، یہ ارادہ جو کیا کہ جو محبوب کبریا ہے اسے اپنی دعا کا وسیلہ بنا لو، جیسے ہی یہ خیال کیا کہ اے اللہ جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، جس کو تو چاہتا ہے اسے میں بھی چاہنے لگا ہوں، اے اللہ، اے پروردگارہ اسی کے وسیلے میری دعا کو قبول فرما لے۔ جیسے ہی دعا مانگی نا اللہ نے قبول فرما لیا۔ حوا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی، پشت پہ حوا مل گئی، ملاقات ہوئی، دونوں نے نظریں جو جھکائیں تو دیکھا کیا کہ
ایک چھوٹا سا پتھر وہ قدموں میں پڑا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، یا اللہ یہ کون سا پتھر ہے جو میرے قدموں کو چوم رہا ہے؟ دنیا کا پتھر تو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب جب غور کیا تو دیکھتے کہ ارے یہ تو جنت کا پتھر ہے۔ میں جہاں جہاں جنت میں جاتا تھا، جنت النعیم میں جاتا تھا یہ بھی ساتھ ہوتا تھا، جنت الماوا میں جاؤں تو یہ بھی ساتھ ہوتا تھا، خلد میں جاؤں تو یہ بھی ساتھ ہوتا تھا، فردوس میں جاؤں تو یہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ 8 طبق میں جہاں میں جنت میں جاتا تھا سب جگہ یہ میرے پیچھے رہتا تھا۔ اس سے بھالوباسا اس کو اتنی تھی، اس نے میری بھالوباسا میں جنت کو چھوڑ دیا۔ سب جنت میں رہنے کی تمنا کرے اور اس نے میری محبت میں جنت کو چھوڑ دیا، تو آدم علیہ السلام کو بھی اس سے پیار ہو گیا۔ کہا تو مجھے اتنا چاہتا ہے کہ میرے لیے تو نے اپنی جنت کو قربان کر دیا، تو اب تیری جگہ قدموں میں نہیں سینے میں، اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا۔ ایک چیز سن لو کہ اگر حجر سینے سے لگ جائے تو وہ غیب جاننے لگتا ہے، تو نبی سے اگر بشر سینے سے لگ جائے تو اس کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو نہ درود۔ عزیزو، عمر خطاب کا نام سنا ہے نا؟ حضرت عمر بن خطاب کیا تھے، لیکن نسبت رسول مل گئی تو ممبر پہ کھڑے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ساریت للجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ میدان جنگ کو اپنی نظروں میں رکھتے ہیں۔ عمر فاروق کو اللہ ایسا اختیار دے دے کہ دریائے نیل اگر خشک ہو جائے تو آپ دریائے نیل کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی مخلوق ہے تو محمد رسول اللہ کا خلیفہ اور امیر المومنین تم کو حکم دیتا ہے کہ رواں دواں ہو جا۔ 1400 سال گزر گیا، پھر دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ کوتا بجھتے چھنا سنو، وہ پتھر جو سینے سے لگ گیا اس میں اتنی کھموتا آ گئی، اتنی صلاحیت آ گئی کہ وہ مانوش کے من کی بات جاننے لگا۔ ذرا سوچو، پاتھر میں ہے صلاحیت کہ وہ دیکھتے پروے، سنتے پروے، بولتے پروے، کرتے پروے، لیکن وہ پتھر جو نبی کے سینے سے لگ جائے اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چینتے پروے۔ ایٹا بھالو مانوش کہ بھالو نہیں، ایٹا عاشق مانوش کہ منافق مانوش، یہ پتھر سب چینتا ہے، قیامت تک چینتا رہے گا۔ کعبے میں لگا ہے نا، اس پتھر کا کیا نام ہے؟ میرے زور سے بولو نا، زور سے بولو، کیا نام ہے؟ حجر اسود۔ کیا؟ اسوا نہیں، حجر اسود۔ اسود کا معنی یہ تصغیر ہے، بہت کالا، لیکن جنت کا پتھر ہے وہ کالا ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو اس کو تو ابیض ہونا چاہیے تھا، بہت زیادہ سفید ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جنت میں کوئی چیز کالی ہے ہی نہیں۔ جی تمہارے گاؤں کا بھی جو کالا، جس کا نام کالو بھی ہوگا نا، تو وہاں جا کے کالو نہیں رہے گا، وہ بھی سندر ہو جائے گا۔ سب ایک طرح کے ہوں گے، ایک سائز کے ہوں گے، کوئی نہ چھوٹا ہوگا، نہ بنگالی کو بھی دیکھو پنجابی کو دیکھو، نہ برابر لگیں گے، سمجھ گئے؟ سب برابر۔ بہرحال وہ حجر اسود، اس کی کھموتا جنتو کیا ہے؟ جیسی حاجی صاحب لوگ پار ہوتے ہیں نا، وہ چینتا ہے کہ یہ حضور کا عاشق ہے کہ نہیں، یہ نبی کا چاہنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر نبی کا چاہنے والا ہے تو اس کے گناہ کو کھینچ لیتا ہے۔ جو تو گناہ تو سمپورن گناہ، کیا بولتا ہے بنگلہ میں؟ ٹینے ٹینے، ہاں ٹینے لیتا ہے،
اور جیسے ہی کوئی گستاخ رسول بھی جاتا ہے نا تو وہ اس کو چینتا ہے، اور جیسے ہی چینتا ہے وہ ادھر سے گزرتا ہے، مومن کے سارے گناہ جو ادھر جمع ہوتے ہیں وہ اس کی طرف ڈال دیتا ہے۔ یہی کاج ہے اس کا۔ گناہ کھینچتے کھینچتے سفید سے کالا ہو گیا، تھا وہ حجر ابیض، کالا ہو گیا۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کعبہ بناؤ، کعبہ بن گیا۔ ایک نسل چلی، آپ جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا سے جو اولادیں ہوئیں تو صبح کی اولاد سے شام کی اولاد سے رشتہ، صبح کی اولاد سے شام کی اولاد سے رشتہ، ٹھیک ہے نا؟ صبح کا بیٹا شام کی بیٹی، صبح کا بیٹا شام کی بیٹی، ہوتا تو پوچھتے سن نا؟ تو اس طرح سماج پھیلنے لگا۔ سماج جب پھیلنے لگا تو برائیاں بھی پھیلنے لگی، حابیل قابل بھی پیدا ہو گئے، آپس میں جھگڑا کرنے لگے، خون خرابہ کرنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کو بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بھی ایک دو نبی بھیجے۔ پھر اس کے بعد جب اور سماج بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر نبی کو بھیجا جن کا نام ہی تھا نوح نجی اللہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت نوح نجی اللہ۔ سب سے بڑا دور اگر کسی نبی کا گزرا ہے دنیا میں تو حضرت نوح علیہ السلام، 850 سال۔ کتنا؟ 850 بچر آپ کا دور نبوت ہے۔ لیکن آپ کے سماج کے جو لوگ تھے نا بڑے ضدی ہر دھرم تھے۔ کبھی کہا ہمیں کھاؤ دا، ہمیں لہسن کھابو نا، ہمیں پیاز کھابو نا، ہمیں بھات کھابو نا، نا ہمیں رننا کربو نا، جنت سے من و سلوا چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام ان کے لیے کھانا بھی اتروا دیتے تھے۔ اب کھاتے کھاتے جب گھبرا جاتے تو کہتے نا نا ہمیں لہسن کھابو، ہمیں پیاز کھابو، وہ تو بھول گیا نا۔ تو یہ ضد تھی انسان کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو تنور ہے، کھانے پینے کی نیت ہے نا تمہاری، یہ جو تنور ہے، تنور سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتا نا؟ موٹی موٹی روٹی ملتی ہے، کشمیر جاتا ہے تو وہاں بہت ملتی ہوگی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تندوری روٹی بول، سمجھ گیا نا؟ کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ تو اب تندور میں سے پانی نکلے گا؟ آگ جل رہی ہو تو اس میں پانی نکلے گا؟ پانی سے تو آگ نکل سکتا ہے، یہ سن لو، پانی سے آگن نکل سکتی ہے لیکن آگن سے پانی ایڈا ہو بینا۔ سمندر سے آگ نکلتی کہ نہیں نکلتی؟ بولو پیٹرول دیکھا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ پاتال سے نکلتا ہے؟ کہتے ہیں پاتال سے نکلتا ہے۔ پاتال کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ کیسے کیسے بچے سب ہیں۔ پاتال کہتے ہیں اوپر کو، تو پاتال کو نیچے بول رہا ہے نا؟ بنگال میں پاتال کو نیچے بولتا ہے، الٹا ہی ہے سارا معاملہ۔ اب سماعت کیجئے، کہا یہاں سے پانی نکلے گا، کوئی مانے گا؟ سائنس حیران ہے، کہاں آگ جہاں جلتی ہے وہاں سے پانی نہیں نکلتا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا۔ وہ رہتے تھے، جہاں رہتے تھے وہاں نہ ندی نہ تالاب، پانی نہیں۔ ریگستان دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ مرو بھومی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی ہے؟ راجستھان گئے ہو کہ نہیں گئے ہو؟ باڑمیر، جیسلمیر کبھی جانا ہوا تم لوگوں کا؟ تمہارے وہاں سے بہت لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے؟ عرب میں بہت مرو بھومی ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جس چھیتر میں تھے وہاں پہ سمندر نہیں تھا، ندی نہیں تھی، نالا نہیں تھا، خالی ریتا 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 ریتا۔ تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کیا چیز ہے۔ اب اللہ نے وہ حکم دے دیا نوکا بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے نوکا بنانی شروع کر دی،
اور جانتے ہو اس وقت جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ نوکا بناؤ تو حضرت نوح نے اللہ سے عرضی لگائی تھی، اللہ ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو جو ہوتے ہیں کارپینٹر، اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، ہمیں مستری نہیں، ہمیں کاٹ مستری نہیں کہ متنوی نوکا بنا وہ. تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور اس پٹرے کو جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ، جوڑتے چلے جاؤ، جب تک کہ میرے حبیب کے نام کا پٹرا نہ ملے اس سمے تک وہ پٹرے جوڑتے چلے جاؤ. اب جب وہ پٹرا جس پہ نام محمد آ جائے اسے جب لگا لینا تو سمجھ لینا نوکا کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہوا بھی ہے صحیح. آخری پٹرا جو ملا تو اس حضور کے نام کا لگا دیا، نوکا کمپلیٹ ہو گئی. اب عنقریب نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیا کرتا ہے. لوگ آج نبی کے غیب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. حضرت نوح کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، طوفان نوح آنے سے پہلے حضرت نوح نے فرمایا کہ طوفان آئے گا. اپنے تمام حواریوں سے کہا، ماننے والوں سے کہا، قوم سے کہا کہ اس نوکا پہ سوار ہو جاؤ. جو مان گئے وہ کامیاب، جو نہیں مانے. اب یہاں سنو، جب نبی کی کوتھا کو قوم نے، سماج نے نہیں مانا تو نبی نے